میں ہوں ارشاد کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اسباب یہی بتائے جاتے ہیں کہ سیلاب، بارشیں، ہر چیز مہنگی اس وجہ سے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ کئی اشیاء ایسی ہیں کھانے پینے کی جن کا سبب یہ سیلاب نہیں ہے، کچھ اور ہے، جن میں خاص طور پہ آپ کو بتائیں گے حقائق کے ساتھ کہ پیاز، آلو اور آٹا جو مہنگا ہوا ہے اس کا سبب صرف سیلاب نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ اور باقی آج وزیر اعلیٰ حسن صاحب کراچی پہنچے تو انہوں نے بڑے وہ اجلاس بھی کیے، پی ڈی ایم کے دفتر بھی گئے اور 6 لاکھ بیگز راشن کے بنانے کا انہوں نے حکم دیا ہے کہ عوام کے ریلیف کے لیے مزید 6 لاکھ راشن بیگز بنائے جائیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 6 لاکھ بیگ سے راشن عوام کا وہ بھلا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ہی فارمولہ ہے کہ عوام کو بالکل اس سے خوشحالی مل جائے گی۔ وہ 6 لاکھ راشن بیگ کے بجائے وہ چشمے بنوائیں، چشمے اینکس جسے وہ کہتے ہیں، وہ عوام میں تقسیم کریں تو ہر طرف آپ کو خوشحالی نظر آئے گی۔ اور باقی محکمہ خوراک کا قصہ تو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی کچھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دادو کیسے ڈوبا اور دادو میں جو کچھ نقصان ہوئے ہیں گندم کے، اس کے کیا اس کا سبب صرف جو ہے انچارج ہیں یا باقی جگہ پہ بھی نہیں، اس میں بڑے حکام کی بھی غفلت اور وہ کیسے ہے اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ باقی میں نے آپ کو گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا ایک کفن چور، اب اس کا تھوڑا فالو اپ بھی بتائیں گے کہ اس کفن چور نے اور مردوں کے کفن اتار کر اپنے ثبوت مٹانے کیسے وہ شروع کر دیے ہیں۔ اب وہ چیتا، اب وہ گدھا گھوڑا بننے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ باقی ایک چھوٹا وزیر اعلیٰ سندھ جو بنا ہوا ہے اس کو بچانے کی بھی کس طرح وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ آج کی رپورٹ کا حصہ ہے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ناظرین یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سبزیاں، آپ ٹھیک ہے ٹماٹر، باقی سبزیاں آپ کو پالک تو مشکل سے ہی مل رہی ہوگی، دھنیا اور باقی توری، یہ سب چیزیں مہنگی۔ وہ میں آپ کو کتنے دنوں سے بتا رہا تھا کہ جب 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ایکڑ پہ محیط سبزیاں تباہ ہو جائیں تو ظاہر ہے یہ چیزیں مہنگی ہوگی۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پیاز مہنگے ہونے کا تعلق ہے اس کا تعلق سیلاب سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ پیاز کی جو فصل ہے اس کی بوائی ہوتی ہے جولائی سے، اس کی تیاری کی جاتی ہے جولائی یا اگست سے، اور پیاز کو وہ تیار ہونے میں کم از کم 60 دن ورنہ 75 دن یعنی 2.5 ماہ، اگر اس کو اگر زیادہ چھوڑ دیا جائے بیچ پہ آیا تو اس میں وہ 100 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو یہ پیاز مہنگا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے کہ یہ فصل تباہ ہو گئی؟ نہیں، فصل تباہ کیسے ہوئی اور یہ پیاز کیوں مہنگا ہے؟ یہ پیاز جو ابھی آپ خرید رہے ہیں یہ آباد گار کے پاس نہیں ہے۔ پیاز کی یہ جو فصل ہے اور خاص طور پہ پیاز اور آلو دونوں ایسی سبزیاں ہیں کہ دنیا پوری میں سب سے زیادہ یہ اسٹور کی جاتی ہیں۔ باقی سبزیاں تو وہ جو آپ یہ جتنی لیتے ہیں، یہ بھنڈی ہو، توری ہو، کریلا ہو، یہ جو 72 گھنٹے جتنی بھی سبزیاں ہیں زیادہ سے زیادہ چلتی ہیں، یا اس سے زیادہ 80 گھنٹے، اس کے بعد وہ خراب ہو جائیں، لیکن یہ پورے سال کے لیے اسٹور ہوتی ہیں، یہ چلتی ہیں۔ تو ابھی جو مارکیٹ میں پیاز یہ آ رہا ہے یہ اسٹور کیا ہوا ہے، یہ کس کی؟ ان کے بیوپاریوں کے پاس ہے، یہ گروور کے پاس۔ گروور تو فصل اتری اس وقت ہی وہ بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے کیوں مہنگا کیا کہ اب اسی لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اب نئی فصل وہ متاثر ہوئی، یہ اس کی جو بوائی ہوتی ہے وہ ایک ایک تنکا کر کے کی جاتی ہے۔ ظاہر ایک ایک تنکا، یہ جتنی نئی فصل ہوئی تو وہ تو اکھڑ گئی، اب پانی نکل جائے گا تو پھر نئی فصل آئے گی۔ ویسے جو ہے نومبر میں تو نئی فصل آ جائے، اکتوبر کے آخر میں اور نومبر میں، اب وہ 1-2 ماہ لیٹ ہو جائے گی لیکن آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پیاز مہنگے ہونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ کوئی فصل یا اس میں کوئی لاس ہوا ہے یا اس طرح کا ہوا ہے، نہیں، یہ تو پہلے سے اسٹور شدہ ہے، یعنی کم نرخوں پہ انہوں نے خرید کر کے یہ اسٹور کیا ہے۔ اب وہ منافع خوری یہ سارے ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، اور اس کی ایک مثال دوں آپ کو کہ 3-4 ہفتے قبل اوپن منڈی میں جو ایک فی من ریٹ تھے، میں نے معلوم کیا پیاز کے، وہ تقریباً تھے میرے خیال میں 1400 روپے فی من، یعنی یہ تقریباً 35، اور آپ کو یہ 40 45 50 60 روپے میں مل رہا ہوگا عام سبزی والوں سے۔ اب وہ 2 دن پہلے تک 7000 روپے فی من منڈی میں ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ ذخیرہ اندوزوں نے کیا، یہ آباد کاروں کا یا ان کا زمینداروں کا اس میں قصور نہیں ہے۔ لیکن جب حکومت نے کیا کہ ہم پیاز درآمد کر رہے ہیں، اور درآمد وہ ایران سے، ادھر سے ٹماٹر وغیرہ کا وہ بات ہو گئی اور ٹرکیں آنا شروع ہو گئی، تو آج جو میں نے معلوم کیا کہ وہی پیاز فی من منڈی میں 4000 روپے کیسے آ گیا۔ لیکن آج آپ کو جو ہے کل
वही महंगे दामों में मिलेगा कि नहीं हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा है। ये सब्ज़ी वाले रिटेलर भी तो वो बादशाह हैं ना, वो भी तो अपनी चलाते हैं। तो ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मसनूई किल्लत थी या नहीं। वो तो जब नई फसल आए तभी जाके होगी। ये वो उसमें बस एक वो जुमला इस्तेमाल किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। सारी मुनाफाखोरी यहाँ पर होती है। और ये जो मुनाफाखोरी करने वाले हैं, इनको आप देखेंगे, इनके आप साथ कभी बैठे में बैठता हूँ, आपको बातों से वो फरिश्ते लगेंगे, अफसोस भी ज़ाहिर करेंगे, इतनी तबाही हो गई हमारे मुल्क में, इतना ये सैलाब हो गया। उनके अंदर की आप मुँह की बातें तो सुने, और बज़ाहिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़, ये मुनाफाखोर ये कर रहे हैं। प्याज अब कैसे सस्ता हो गया, 2 दिन में सस्ता हो गया। और ऐसे ही आलू भी सबसे ज़्यादा दुनिया में जो सब्ज़ी खाई जाती है वो आलू है, और वो भी सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। वो उसके सीज़न भी एक ही होता है, पूरा साल आलू चलता है। और ख़ास तौर पे मैंने जो आटा आपको बताया कि आटा क्यों महंगा हुआ है। आटा महंगा तो आटा तो गंदम तो सारी व्यापारियों के पास है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, वो प्याज में भी इसमें भी 10-15% का, उसमें 20% का मार्जिन होना चाहिए कि सैलाब की वजह से गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो किराए बढ़ गए हैं या ये हो गया है। लेकिन इतना मार्जिन क्यों? वो गंदम के पीछे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ तो हैं ही हैं, और उसमें वो कमीशन खोर फूड डिपार्टमेंट की माफिया जो फ़ी ट्रक पे 1 लाख 2 लाख रुपए इन्होंने जो है बटोरे। और वो गंदम के रेट अब जो है 8,300 रुपये तक पहुंच गए। पहले तो 8,000 तक थे, पहले ही महंगा था। तो उसकी वजह भी ये सैलाब नहीं है, क्योंकि गंदम तो वो आपकी पहले की ही है। अब तो गंदम की बुआई होगी अक्टूबर में, फिर जाके मार्च में नई फसल उतरेगी। तो इसमें इसके रेट क्यों बढ़े हैं? ये सारी मुनाफाखोरों की कहानी है। बाकी मैंने आपको बताया कि वज़ीर आला सिंध साहब ने बड़ा दौरा किया। वो मंशर में का भी 7 भी गए, और पूरे सिंध में से सखर भी, बाकी सिंध घूम के आ जाके उन्होंने एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और मैं देख रहा था कि PDMA के दफ्तर भी वो गए, वहाँ उनको ब्रीफिंग दी गई। मुकेश चावला साहब ने बताया कि हमने तक PDMA ने तकरीबन जो है 44,000 राशन बैग तकसीम किए, और बताया गया कि ज़िला इंतज़ामिया ने 73,000 से ज़ायद राशन बैग के तकसीम किए। तो उन्होंने कहा कि मज़ीद जो है 6 लाख राशन बैग्स तैयार किए जाएँ। और मेरी जो ये ज़राए की इत्तला है कि उसका PDMA का जो तकरीबन बजट था वो तो ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है उन्होंने 3.25 अरब रुपए मज़ीद मांगे हैं कि ताकि ये राशन, ये वो बाकी जो रिलीफ़ के लिए सामान वो ख़रीदे जाएँ। और वज़ीर आला सिंध साहब ऐलान कर चुके हैं कि रिलीफ़ के लिए जितने भी फ़ंड्स दरकार होंगे हम खर्च करेंगे, वो करेंगे। अब 6 लाख बैग भी नए बन के अवाम में, और अवाम की हालत आप देख रहे हैं, किसको राशन मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। उसमें लूट मार करने वाले भी आ गए हैं, वो जो गदागर हैं वो भी आ गए हैं। लूट मार करने वाले कौन? कई बेचारे सफ़ेद पोश तो वो तो कोना पकड़ के बैठे गए, ये आदि मुजरम वो भी लूट मार में लगे। लूट मार की भी कहानियाँ आ रही हैं कि कई इलाकों में मुतासरीन को लूट रहे हैं, और मुतासरीन के बेस में ये जो बहरूपिये बैठे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ जो है राशन समेटना है, जिनको जो ज़रूरत भी नहीं है। अब असल बात बताऊँ कि इससे नहीं, वो आप देख रहे होंगे ना, कई वीडियो वायरल हुई हैं किस तरह लोग इनकी जो है वज़रा आपके या जो बाकी लोग ये इनके। अब वो मुझे तो थोड़ा देख के अफसोस हो रहा था कि अब ऐसी नौबत कैसे आ गई है। आगा सराय दुरानी साहब एक्टिंग गवर्नर हैं सिंध के, अपने गांव वो दखन में जाते हैं, शिकारपुर का वो कस्बा है बड्डोश गांव में, तो वहाँ पे लोगों ने क्या उनको दिखाया कि वो वहाँ से वो चल पड़े। ऐसे ही अब निसार खोड़ू साहब का भी बयान में सुन रहा था कि ये हमारे अमालों का नतीजा है, ये अवाम के अमालों का नतीजा है। अवाम को किस नहज पे किसने पहुँचाया। बाकी वो आपने वो वीडियो भी वायरल हुई देखी होगी कि वो पीर अमीर अली शाह MNA सांगड़ वाला मिनरल वाटर से जूता अपना धो रहा है। अरे भाई, लोगों को एक कतरा साफ पीने को नहीं मिल रहा, उसके जूते धुल रहे हैं। या डूब के मरना चाहिए ऐसे लोगों को। हुकूमत क्या कर रही है? क्या कोई एक्शन ले रही है इनके खिलाफ कि ये आप क्या कर रहे हैं? वो अभी तक उनका गुरूर वही है। और बाकी एक वीडियो तो उसने तो बड़ा तहलका मचाया हुआ है, वो मंजूर वसान साहब ने, जो कश्ती में बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये इटली का शहर वीनस का मंजर है, और ये देखें लोग एंजॉय करें, घर भी हैं, ये भी हैं, लोग भी हैं, बीच में से पानी भी गुजर रहा है। अब वो मुशीरे ज़रा आते हैं, कोई पूछे तो उनसे कि भाई इटली में कितने एकड़ फसल मुतासर होती है अगर वहाँ पानी है? वो तो उन्होंने तफरीह के लिए बनाया हुआ है। कितनी धान की फसल ख़त्म हुई है अगर वहाँ पानी है इटली में? कितनी जो कपास की फसल ख़त्म हुई है? आप मुशीर हैं, आपको कुछ अंदाज़ा है? कितनी सब्जियाँ तबाह हुई हैं? ये लोगों पे नमक नहीं, ज़ख्मों पे तेज़ाब छिड़कने के बराबर है। ये गुरूर है, ये गुरूर है, ये तकब्बुर है। क्या कर रहे हैं ये? दिन में ख्वाब वाब देखने वाली कहानी, ये इनको बस वो छोड़ लेते हैं ना, इनको
لمبی لمبی لگانے کی ان کو عادت ہے سستی شہرت پانے کے لیے. اب تب بھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ راشن بیگ نہیں, کیونکہ وہ جو منظور وسان صاحب چشمہ پہنتے ہیں نا, ایسے چشمے بنائیں, تمام متاثرین کو وہ چشمہ پہنا دیں, ان کو یہ جو سیلاب, یہ جو مصیبت سب وینس نظر آئے گی. ایسے چشمے پہنوائے نا, صرف منظور وسان کا حق ہے کہ وہ ایسا چشمہ پہنے کہ جن کو یہ ساری سیلاب کی مصیبت کی صورتحال وینس نظر آئے. یہ وینس ہے, یہ وینس کا منظر پیش کر رہے ہیں. ظلم کی حد ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کیا کر رہے ہیں, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ اس کی ویڈیو دیکھی ہے؟ اب یہ ہے صورتحال. باقی ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ کہ دادو آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ وہ ڈوب گیا, بالکل وہاں پہ ڈیمیج ہوئے ہیں کا ساری کچھ. وہاں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو گودام بھی جو ہے خیرپور ناتھن شاہ جب شہر ڈوب گیا تو وہ بھی ڈوب گیا. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے ٹینڈر کیا تھا کہ دادو سے گندم کی ترسیل ہم کرائیں گے. مئی میں ٹینڈر ہوا ہے این ایل سی کو کیوں نہیں ورک آرڈر لیٹ کیوں ملا؟ اور وہ بھی تھا ایسا کہ وہ اس میں ان کافی جو ہے وہ ایسے معاملات تھے کہ انہوں نے وہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی تھوڑی تاخیر کی. اور اس کا سبب کون تھا؟ اس کا سبب ان کے آپس کے جھگڑے تھے. آپس کے جھگڑے کیسے تھے؟ جو ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کراچی ہے ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر حیدرآباد ریجن کا بھی چارج ہے مقصود گھمرو, وہ چاہ رہا تھا کہ یہ گندم شاید وہ بولاڑی پہ اتروائے. اور باقی وہ نیاز آری جو ڈی ایف سی جہاں لگا ہوا ہے, اور جو الطاف جو مکسی اسسٹنٹ اس کو بھی ڈی ایف سی انہوں نے لگایا نان کیڈر. وہ ان کا یہ تھا کہ نہیں بولاڑی نہیں جائے, یہ کراچی آئے. اور باقی وہاں کا جو ڈی ایف سی اور باقی جو لوگ ہیں جو انچارج ہیں وہاں کے, ان کی تو کوشش یہ تھی خاص طور پہ یہ خیرپور ناتھن شاہ والے منور ورک ہو یا مقصود خوار ہو, یہ کہ ان کی گندم جائے ہی نہ. کیوں نہ جائے؟ اگر وہ ٹرانسپورٹیشن ہو گئی تو پھر ان کا جو گھپلا جو ہزاروں بوری انہوں نے گندم وہ ہر سال خرد برد کرتے ہیں تو وہ عیاں ہو جائے گی. یہیں پڑی رہے تو پھر ہم ریلیزز کر کے چالان لے کے یہ کریں گے. اگر گندم نکل گئی تو پھر ان کا تو گھپلا وہ کھل کر سامنے آئے گا. انہوں نے وہ کرنے نہیں دی ٹرانسپورٹیشن. اب وہ اگر گندم ڈوبی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ مقصود کھوہارو بھی ہے, مقصود گھمرو ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہے, اور ویٹ آپریشنل ہیڈ ڈائریکٹر فوڈ کیا کر رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا. اور ایک ہفتہ پہلے کی بات بتا دوں کہ بڑا اچھا یہ دورے پہ نکلے سیکریٹری فوڈ راجہ خرم شہزاد عمر صاحب. تو آپ نے دیکھا نواب شاہ میں, سکھر خیرپور میں, کشمور میں, جیکاباد میں ایفسن تھے ملازمین 30-32 ملازمین ان میں کلرک یہ وہ. اچھا کیا ان کو انہوں نے معطل کر دیا, یہاں تک کہ بیچارے چوکیداروں کو بھی, اور ان کا ہیڈ کوارٹر کراچی رکھ دیا. اب مصیبت میں کون کہاں جائے کون کہاں جائے, افسران آ نہیں رہے, انچارج آ نہیں رہے. اب چوکیدار بیچارہ وہ بھی چلو آپ نے معطل کر دیا. یہاں آپ نے کیا کیا؟ وہی سیکریٹری جاتا ہے وہاں پہ دادو میں, انہی دنوں کی بات بتا رہا ہوں, وہ وزٹ کر کے آئے. سیکریٹری صاحب آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ اتنی وارننگس آ رہی تھی فلڈ کی کہ یہ ہو سکتا ہے سیلاب, جو بلوچستان سے جو سیلابی ریلا آتا ہے اسے ایم این وی ڈرین ٹوٹ سکتا ہے, سپریو بند ٹوٹ سکتا ہے, ایف پی بند کو کٹ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس وقت بھی آپ کچھ تو کرتے کہ انشاء میں دیکھ کے 7 آ کے پھر جو ہے وہ چلے آئے. اب اس کے ذمہ دار یہ خود بڑے بھی ہیں اگر وہاں کچھ ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کر دادو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے ملازمین معطل ہو گئے کہ یہ اس کی وجہ سے وہاں ایسی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, لیکن ایک چہیتا ڈی ایف سی ہے وہاں کا شہزاد شاہانی, کہاں دادو کہاں سانگھڑ, اندازہ لگائیں 2 اضلاع کی چارج ہیں. آپ کے درجنوں سینئر افسران گھر بیٹھے ہیں, ویٹنگ پوسٹنگ نہیں, اس لیے کہ وہ علی حسن علی مکسی کا بندہ ہے جو سول ایجنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کو چلاتا ہے, ان کو 2 ضلع وہ اب ان کو بھی تو سسپینڈ کریں, کیونکہ وہ سانگھڑ میں 2 دن جاتا ہے, مہینے میں 3 دن جاتا ہے. اگر نہیں جائے گا تو وہاں پہ یا یہاں پہ کیا توجہ دے گا؟ ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے ان میں کہ 2 چارج ان کو دادو اور سانگھڑ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ وہ دیے ہوں گے. اب اگر ان کو معطل کریں گے تو اس کے ذمہ دار خود سیکریٹری اور ڈائریکٹر ہیں, کیونکہ انہوں نے چارج دی ہوئی ہے. منسٹر بھی ہے کہ انہوں نے کیسے ایسے برداشت کیا ہے کہ اس کو دے. اور وہ پیرل نمبر کا ہے کہ ٹھگ گئے وہاں کا ڈی ایف سی, یا جان بوجھ کے انہوں نے بھی کئی گندم کی ہزاروں بوریاں انہوں نے ڈبوئی ہیں, کیونکہ یہ گندم خراب ہوگی تو ان کا تو فائدہ ہے. اور باقی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری یہ طبیعت ہے کہ وہ میں فالو اپ کرتا ہوں. گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا تھا کشمور کا کہ کفن چور وہ کون؟ وہ وہاں کا ڈی ایف سی وسیم عبد الوسیم جمالی, جس نے تقریباً 70 تارپلین
وہ بیچ کے 40,000 میں ایک تارپلین ملی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، 14,000 میں فی ایک میران فلور مل کندہ کوٹ کی ہے، ان کو بیچ کے وہ انہوں نے وہ کھا لی۔ اور سچی بات بتاؤں، میں نے وہ کل میری بات ہوئی، وہ ابھی وہ اطلاعات آ رہے ہیں، لیکن وہ میرے پاس پہلے دن اطلاع پہنچی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ اب پورا قصہ آپ کو بتاؤں کہ وزیر خوراک جو مکیش چاولہ صاحب، اس کے ماموں کا دیہانت ہو گیا تھا، تو وہاں پہ وہ جیسے وہ لوگ آتے ہیں دکھ کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہاں پہ یہ بات کھلی کہ انہوں نے ایسے کیا ہے، ٹرکیں بھی انہوں نے چھوڑی ہیں، کروڑوں روپے تو ٹرکیں چھوڑ کے اس پہ کمائے، اور انہوں نے تارپلین بھی بیچی ہیں۔ تو ان کے احکامات پہ میری اطلاع ہے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ ریجن قریب لاسمرو صاحب ہیں، ان کو بھی احکامات ہوئے، وہ گئے اور وہ کوئی وزٹ کر کے آئے۔ اب وہ میرے پاس رپورٹ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ ہاں وہ رپورٹ بالکل انہوں نے رپورٹ کی ہے، میرے خیال میں 31 کو یا ایسے مجھے وہ ذرائع بتا رہے تھے کہ کسی نے وہ رپورٹ پڑھی ہے جنہوں نے مجھے یہ بتایا۔ اب میرے سامنے آئے گی تو مزید حقائق دیں گے۔ تو اس میں ایک وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مس ہینڈلنگ، ایک جگہ مس ہینڈلنگ، یعنی وہ ایسی رپورٹ ہے کہ یہ گناہ ہے بھی نہیں بھی، ایک جگہ ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ مس ہینڈلنگ کا ہے بھائی، یہ مس پروپیشن ہے، سیدھی خرد برد ہے، انہوں نے تارپلین بیچی ہے وہاں پہ۔ اور اس میں یہ بھی یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ شاید انہوں نے جو ہے یہ تارپلین فلور مل کو بھیجی ہے، اس لیے ڈی ایف سی اور ان کے خلاف کارروائی کیجیے۔ اب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ والی، یہ قریب لاسمرو صاحب کا کمال دیکھیں کہ وہ چاہیں تو منسٹر اس کو چھوڑ دیں، چاہیں تو جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں، اب وہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، وسیم جمالی جو ڈی ایف سی آپ کو بتا رہا ہوں، کفن چور، اب وہ کھیرپور میں بھی رہائشی ہیں، اصل کھیرپور نوشہروں میں وہ کافی وہ بڑے سوشل بھی ہیں، باقی انچارجوں سے کسی سے ایک ترپالی، کسی سے دولی، پھر آ کے مل والے کو بھی منت سماجت کی، ان سے بھی وہ لے کے اب وہ ویسے چلا رہا ہے کہ 50 ترپالے میرے پاس ہے، یہ میرے ویلا کے بعد کی کہانی ہے ناظرین۔ اب باقی مردوں سے کفن اتار کے یہاں کشمور میں جو انہوں نے کفن بیچے اس کا ثبوت مٹا رہے ہیں۔ اب منسٹر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہیں تو جو بھی کریں، اور اگر وہ ان کو تھوڑی مفتی ملے گی تو وہ بڑا تیز عبدالوسیم جمالی جو آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کبھی کبھی تو میرے جو اطلاع آ رہی تھی کہ وہ جو سول ایجنٹ بتاتا ہوں بااثر علی مکسی، اس کو بھی جواب دے دیتے تھے، لیکن اب ایسے نہیں چلے گا۔ یہ اصل ہے تو وہ میڈن بچل راہ پوٹرو، وسیم جمالی جو پہلے ڈائریکٹر رہے ہیں میڈن بچل راہ پوٹرو، اب وہ صرف میڈن بچل راہ پوٹرو سے کام نہیں چلے گا، اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تبھی اس کو مفتی ملے گی۔ یعنی اب یہ جو اپنے آپ کو چیتا سمجھتا تھا، اب یہ گدھا گھوڑا کھچر بننے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، یہ بھی علی مکسی کی بگھی میں آ کے جتے گا تبھی اس کی مفتی ملے گی، ورنہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا ناظرین۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک چھوٹے وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی قصہ بتایا تھا، وہ کہاں کا، گھوٹکی کا، جس کا میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ 400 سے زیادہ گندم کی بوریاں وہ وہاں داد لگاری کے انچارج ہیں منگی، جاوید منگی، جاوید پرویز منگی ایسا نام ہے، ہاں، ان کو وہ دے کے جو انہوں نے وہ چالان دے دیا، جبکہ وہ وزیر اعلیٰ کیبنٹ نے ایشو پرائز طے ہی نہیں کیا۔ اگر ایشو پرائز طے بھی ہو جائے تو وہ بھی انہیں اختیار نہیں ہے، شارٹیج ہے تو شارٹیج کی رپورٹ کریں، اس کا ڈیسائیڈ کریں گے سیکریٹری کریں گے، ڈائریکٹر کریں گے، ڈائریکٹر بھی نہیں بلکہ سیکریٹری کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے، کس طرح ریکوری کرنی ہے، اس کو کیا سزا دینی ہے۔ خود تو کوئی بھی بھلے ایشو پرائز طے بھی ہوتی، وہ تو تھی ہی نہیں، میں نے آپ کو گزشتہ ویراگ میں تفصیلات بتائے۔ لیکن کل میری ایک بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک وہ بلکہ ایک اہم ذریعہ ہے میرا، وہاں سے آیا کہ آپ نے تو وہ جو وہاں جو دبنگ آفیسر بیٹھا ہوا ہے نا بشیر احمد شیخ صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر، کہ آپ نے تو ان کو بھی وہ سر وہ اچھا افسر ہے، اس نے تو رپورٹ کر دی ہے اس کی۔ اچھا، میں نے کہا رپورٹ کر دی ہے، تو پھر مجھے تھوڑا خیال آیا، میں نے کہا ہاں رپورٹ اس نے کی ہوگی کہ وہ بڑا سیاڑا ہے، وہ اپنے آپ پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گا، لیکن رپورٹ کی ہے۔ میں نے کہا وہ رپورٹ کہاں ہے، کہنے کا رپورٹ وہ نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے رپورٹ کر لی ہے۔ اب وہ رپورٹ سامنے آئے تو پتہ چلے کہ اس میں کیا، جس طرح قریب لاسمرو صاحب کا میں نے آپ کو بتایا ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ ریجن کے ہے بھی نہیں بھی، اب وہ اگر رپورٹ کی بھی ہوگی تو ایسی ہی ہوگی کہ ہاں اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، کیونکہ وہ بڑا بااثر ہے وہاں کا، جو میں آپ کو بتاتا ہوں مہیش بھائی گھوٹکی والا، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اب ایسے اس کے بڑے تعلقات ہیں، جب اتنے بڑے تعلقات ہو ناظرین تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے خلاف کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ رپورٹ میرے میں لگا ہوا ہوں، میرے پاس رپورٹ آ جائے گی، دیکھیں کہ بشیر احمد شیخ صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے کہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی رپورٹ ہوگی، دوہری بات ہوگی، اس میں بھی ہوگا کہ ہاں گناہ ہے بھی نہیں بھی ہے۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ.